بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے پر کیا ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صالح اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر نگاہ پر ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تب بھی یہی ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بہت بڑا ہے، بڑا پاکیزہ ہے، یعنی ہر مرتبہ دیکھنے کا ثواب حج مقبول کی صورت میں دے گا۔ تو دوستو، جو صالح اولاد ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے گی، اللہ تبارک و تعالی اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوستو، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کا تعلق فضائل سے ہے، اور فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی کچھ شرائط کے ساتھ مقبول ہوتی ہے۔ تو دوستو، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے ماں باپ کو روزانہ دیکھتے تو ہیں، لیکن ہم ایسا کیا کام کریں جس سے ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جب جب دیکھیں تب محبت کی ہی نگاہوں سے دیکھیں؟ ایسا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ تو دوستو، اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ باپ کو دیکھنے سے پہلے باپ کی قربانی یاد رکھیں کہ میرے باپ نے جون کے مہینے میں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، اس مہینے میں میرے لیے مزدوری کری اور کام پہ گیا۔ اسی طریقے سے دسمبر اور جنوری کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں میرے لیے مزدوری کری اور کام پہ گیا۔ اسی طریقے سے برسات کے موسم میں میرے لیے کام پر گیا، اور اسی طریقے سے بیماری کی حالت میں میرا باپ کام پر گیا، پریشانی کی حالت میں میرا باپ کام پر گیا۔ تو میرے باپ نے میرے لیے کس قدر قربانی دی ہے۔ تو جب اس قربانی کو آدمی یاد رکھ کے باپ کو دیکھے گا تو ضرور بھی ضرور اس کی نگاہوں کے اندر محبت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے دوستو، اپنی ماں کی قربانی کو آدمی یاد رکھے کہ ماں نے مجھے بچپنے میں سردی سے بچایا ہے، گرمی سے بچایا ہے، اسی طریقے سے برسات سے بچایا ہے، اسی طریقے سے گندگی سے بچایا ہے، ناپاکی سے بچایا ہے، میرا بے انتہا خیال کیا ہے۔ تو جب اس قربانی کو یاد رکھ کے ماں کو دیکھے گا تو اس کی نگاہوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دونوں کی قربانی یاد رکھے کہ کس قدر میرے ماں باپ نے پوری زندگی میری غلطی ہونے کے باوجود بھی میرا ساتھ دیا ہے۔ میں نے کتنی اور کیسی اور کتنی بڑی غلطیاں کی ہیں، اس کے باوجود بھی میرے ماں باپ نے میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ تو جب ان قربانی کو یاد کر کے ماں باپ کو دیکھا جائے گا تب بھی دل کے اندر، نگاہوں کے اندر محبت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے ماں کی قربانی یاد رکھے کہ اگر ہم گھر کے اندر 3 تھے، ماں نے کوئی چیز پکائی اور 2 نے ہم نے آ کر کہہ دیا کہ ہم وہ سبزی نہیں کھانے کے۔ ماں نے کہا کہ بھئی تم کیا کھاؤ گے؟ تو ہم نے 2 نے یہ کہا کہ ہم تو انڈا کھائیں گے۔ پھر اس میں ایک نے یہ کہہ دیا کہ کون سا انڈا بنایا ہے؟ ماں نے کہا میں نے تو پیاز کا بنایا ہے۔ تو تیسرے نے یہ کہہ دیا کہ میں پیاز کا نہیں کھانے کا۔ اب تیسرے کے لیے دوسرا انڈا بنایا گیا۔ تو ماں نے کس قدر بچوں کی پسند کا خیال کیا ہے۔ تو جب ان چیزوں کو یاد کر کے ماں باپ کو دیکھا جائے گا تو ضرور بھی ضرور اس نگاہ کے اندر محبت آ جائے گی۔ تو ماں باپ کی قربانیوں کو دیکھ کر، یاد کر کے ماں باپ کو دیکھا جائے، پھر نگاہوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوستو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، والدین کا اولاد کے ذمے کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ یعنی تم ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے، ان کو ستاؤ گے، پریشان کرو گے
تو یہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو دوستو جب ہم اس چیز کو یاد کر کے ماں باپ کو دیکھیں گے کہ ان کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھنے سے، انہیں راضی کرنے سے، انہیں سکون دینے سے، ان کی خدمت کرنے سے مجھے جنت ملے گی، تو جب قربانی اور ان کی خدمت پر جنت ملنے کی تڑپ دل کے اندر پیدا ہوگی تو ضرور بھی ضرور نگاہوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی قربانی جس آدمی کے دل دماغ کے اندر برقرار رہتی ہے وہ پھر ضرور بھی ضرور ماں باپ کو محبت ہی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔